سکتا خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے یا ویسا کرے۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو ہدایت دے کر بھیجا، اور جو پیغام دے کر بھیجا تو ان کے پیغام کو ان کے جانے کے بعد جو ان پر براہ راست ایمان لائے انہوں نے مزید تقویت دی۔ جو نبیوں پر ایمان لاتے ہیں نبی کے دور میں ہی ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ زمین پر تھے، جتنے لوگوں نے ان پر ایمان لایا ان کو حواریین بھی کہتے ہیں اور عیسیٰ کے صحابی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے کام کو لے کر آئے تو جتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر آن اور ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار رہتے تھے اور اپنے مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تقاضا جب بھی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بلا چون چرا لبیک کہا کہ یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، چاہے بدر کے لیے تیار کرنا ہو یا حبشہ بھیجنا ہو یا پھر غزوہ تبوک بھیجنا ہو یا احد کے لیے بھیجنا ہو یا ہجرت کے لیے مدینہ چلے جانے کو کہنا ہو، ہر وقت ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام لبیک کہنے کو تیار رہتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کے توسط سے ہی ہمیں دین پہنچا ہے۔ کہ اگر صحابہ کرام کو نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ صحابہ کرام کا عدل و انصاف، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام
قرآن کی خدمات، حرم مکی اور حرم مدنی کی خدمات، احادیث کی خدمات، غریبوں اور فقراء اور مساکین کی خدمات، کسی بھی خدمت میں صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ صحابہ کرام کی لمبی فہرست ہے، ان میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ ہے جن کو ہم کامل الحیاء والایمان کہتے ہیں، جن کو ہم ذو النورین کہتے ہیں، جن کو ہم ذو الحجرہ کہتے ہیں، ذو الحجرتین، اور وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو عمر ہے، ابا کا نام عفان ہے۔ پانچویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے، یعنی عبد مناف میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان کو قبول کیا۔ اور آج 18 ذی الحجہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آج ہی کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور 18 ذی الحجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کامل الحیاء کہا والایمان کہا کہ عثمان جو ہے یہ مکمل حیا دار ہیں اور مکمل ایمان والے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند جو ہے وہ تھوڑا اوپر کی طرف چڑھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر کسی نے خبر دی کہ عثمان آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھ گئے اور اپنے تہبند کو نیچے کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، دیگر صحابہ آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے اپنے تہبند کو نیچے نہیں کیا اور آپ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن کیا بات تھی کہ عثمان آئے تو آپ اٹھ کے سیدھا بیٹھ گئے اور اپنے تہبند کو نیچے کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں نہ شرم کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں؟ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ہے تو کامل الحیاء والایمان ہے۔ کامل الحیاء کامل حیا والے اور مکمل ایمان والے، والایمان پہ آگے بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب ذو النورین بھی رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزاد حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو آپ کے نکاح میں دیا، یعنی ایک کے بعد ایک۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح کرایا۔ پھر ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. تو اس طرح ان کا نام ذوالنورین بھی ہے. پھر ذوالہجرتین بھی ہے، 2 ہجرت کرنے والے. مکے کے اندر جب کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کرنا شروع کیا اور ستانا شروع کیا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کرنے کے لیے کہا. تو اس وقت حضرت رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت کی. پھر حبشے سے واپس آ گئے اور دوبارہ جب حکم ملا کہ اب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کیا. اس لیے ان کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں. آپ کا نام عثمان اور لقب جو ہے وہ غنی ہے، مالدار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر سخاوت کا مادہ رکھا تھا کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے اور نیکیوں کا اجر رکھتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے سونا چاندی رہنے کے باوجود وہ بے چین رہتا ہے. اس کے پاس مال بھی ہوگا، جائیداد بھی ہوگی، لیکن وہ بے چین رہے گا. اور جو سخی ہوتا ہے، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کہ جہاں پر تقاضا آیا مال کو خرچ کرنے کا اور وہ خرچ کرتا ہے دل کھول کر، تو اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار بھی تھے اور سخی بھی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینے کے اندر تمام کنویں وہ کھارے تھے، کھارے پانی کا تھا. ایک کنواں تھا بئر روما، یہ میٹھا تھا لیکن ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی مہنگے داموں میں وہ پانی فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، پانی کی قلت ہو رہی ہے اور پانی کی تکلیف بھی ہو رہی ہے، کوئی بندوبست کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کو بئر روما خرید کر دے گا اس کے لیے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم کنویں کو بیچو گے. اس نے بیچنے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں دوگنی قیمت دوں گا. پھر اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں یہ کنواں بیچنے والا نہیں ہوں کیونکہ اس سے میرا گھر بار چلتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک ہیرا استعمال کیا اور کہا کہ دیکھو آدھا کنواں بیچ دو میرے کو، تم پانی سے بھی فائدہ اٹھاؤ، پانی بھی بیچو گے اور تمہیں پیسے بھی ملیں گے. چنانچہ وہ اس پر راضی ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام غربا اور مساکین میں اور تمام مسلمانوں میں جو وہاں مدینے کے باشندے تھے اعلان کر دیا کہ ایک دن میری باری ہے اور ایک دن یہودی کی باری ہے، اور جس دن یہودی کی باری ہے اس دن وہ مہنگے داموں میں پانی بیچتا ہے اور میری باری جس دن ہے میں فری میں دیتا ہوں، آپ میرے نام سے لو. لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن جو باری کا دن تھا اس دن پانی 2 دن کا بھر لیا کرتے تھے. اب وہ یہودی مجبور ہو گیا کہ جس دن میری باری ہوتی ہے پانی بیچنے کی اس دن کوئی خریدتا نہیں ہے. وہ مجبور ہو کر پورا کنواں بیچ دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا کنواں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے کرنٹ اکاؤنٹ ہے. آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بجلی کا بل آتا ہے کہ بئر روما کے اطراف میں کھجور کے باغات نکلے اور جب گنا گیا تو 1500
جھاڑ تھے یعنی درخت تھے، ان تمام کو وہاں کی حکومت نے رجسٹر کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ اور آج بھی کئی ملین جب آمدنی ہوتی ہے تو آدھی آمدنی، آدھی ارننگ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو بھیجے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، اور آدھی آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں جہاں پر تقاضا ہوتا ہے، جہاں پر دین میں اور مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر وہ مال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جو 1400 سال پہلے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کنواں خریدا اور پھر اطراف میں کھجور کے باغات آئے، آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچا ہے۔ اسی طرح جیش العسرہ کہ تن دستی والا لشکر، جس کو ہم اور آپ جنگ یرموک کہتے ہیں یا جنگ تبوک کہتے ہیں، مسلمانوں کی قحط سالی تھی، غلہ نہیں تھا، اور پہلے سے جو جنگ کر کے آئے وہ تھکے ہوئے تھے مسلمان۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو رومی لوگ ہیں وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تیاری کرو۔ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں معاذ سالو سامان کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر لوگوں کو ابھارا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ معاذ سالو سامان کے، جتنی ضرورت پڑے میں دینے کو تیار ہوں، میرا نام لکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کی فضیلت پر بات کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ معاذ سالو سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج کے بعد سے کوئی نفل عمل نہیں کریں گے، نہ بھی کرے تو عثمان غنی کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر آن ہر لمحہ لوگوں کی خدمات کرنے کو اور دین کی خدمت کرنے کو تیار رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود گھر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان یہ تم کیا کر رہے ہو، میرے قدموں کو گر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر تک پہنچیں گے اتنے غلام کو میں آزاد کر دوں گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت دی تھی۔ مال کے ساتھ جو سخاوت آتی ہے وہ سخاوت آخرت میں کام آئے گی، اور مال کے ساتھ جو بخل آتی ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور آخرت میں بھی بے چین رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ بڑا غلام پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا مالک ظلم کر رہا ہے، چاہے اس کا مالک کافر ہو یا کوئی بھی ہو، جا کر اس غلام کو خریدتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حرم مکی یعنی خانہ کعبہ کے اطراف جو بلڈنگیں ہیں اس کو بھی بنایا، اس کی توسیع میں، اور وہاں پر جتنے گھر تھے لوگوں کو زیادہ پیمنٹ دے کر، پیسے دے کر وہاں سے کہا کہ اللہ کے گھر کا کام ہے، آپ دور جا کر گھر لے لیں، یہاں پر لوگوں کو جگہ کی قلت ہو رہی ہے۔ وہاں بھی اپنے مال کو لگایا۔ مدینے کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں بھی جب مسلمانوں کو جگہ کی قلت ہو رہی تھی، مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی، جگہ نہیں مل رہی تھی، اس وقت بھی لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے گھر کو بیچ دو مسجد کے نام سے، اور آپ کہیں دور جا کر زمین خرید لو، وہاں رہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے قربت کی وجہ سے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جا کر ان سے اجازت کی
ان سے درخواستیں کی. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، اسلام دور تک پھیل رہا ہے، آگے چل کر یہاں لاکھوں لوگ رہیں گے. آج اگر آپ زمین اپنا گھر خالی کر کے بیچ دو گے، یہاں پر ایمان والے مکمل آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں گے، عبادات کر سکیں گے. چنانچہ وہ لوگ راضی ہوئے اور اپنی ذات سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو مان دیا، سب کے گھر خرید لیے اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، مسجد نبوی کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جس سال شہادت ہوئی، حج کا موسم تھا، آج ہی کی تاریخ تھی اور آج ہی کا دن تھا، جمعہ کا دن، اور 18 ذوالحجہ. مسلمان کا اکثریت حصہ جو ہے وہ حج کے لیے جا چکا تھا. اس وقت بلوائیوں نے سازش کی. بلوائیوں میں زیادہ تر مجوسی لوگ تھے اور یہودی لوگ تھے. انہوں نے آ کر آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیرا کر دیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہا. حضرت 40 دن تک گھیرا رہا. حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو بھیجے، حسن و حسین کو جاؤ اور اپنے چاچا کی حفاظت کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے آپ دونوں چلے جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے کے دور میں جو بندہ صبر سے کام لے گا اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ جنتی ہوگا. وہاں پر ایک جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے قریب ایک شخص جو ہے چادر اوڑھے وہاں سے گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ بندہ. جب دور جا کر دیکھا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. تو جب محاصرہ کر دیا اور لوگ قتل کے در پہ تھے اور صحابہ کرام کا بڑا قافلہ حج کے لیے جا چکا تھا، وہی موقع پا کر بلوائیوں نے آپ کی شہادت یعنی کہ آپ کو قتل کرنا چاہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیوار پر کھڑے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگ گواہ ہو کہ میں نے جب بھی موقع آیا، جب بھی مال کا تقاضا آیا، جب جو بھی ضرورتیں آئی، کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو پیش نہیں کیا؟ تمام نے کہا ہاں پیش کیا. پھر کہا کہ پھر یہ لوگ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اور چونکہ ان لوگوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے ابھی مکے کے اندر حج کے لیے ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر مسلمان حکومت جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے. چنانچہ آخری دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ عثمان جلدی کرو، مجھے تمہارے ساتھ روزے رکھنا ہے، یہ روزے کھولنا ہے، افطار کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے سے تھے. چنانچہ آپ نے خواب سے بیدار ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور غسل کیا، کپڑے پہنے اور قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ گئے. قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے کہ بلوائی لوگ اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. جو آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے اور جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جس آیت پر قرآن کی جس آیت پر خون گیا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے. اور لکھتے لکھتے ہیں کہ کوئی کربلا میں اپنے جان گوایا یعنی شہید ہوا، کربلا کی زمین گواہی دے گی. کوئی بدر کے اندر شہید ہوا، بدر کی زمین گواہی دے گی. کوئی تبوک کے اندر اور یرموک کے اندر غزوہ احد کے اندر شہید ہوا، وہاں کی زمینیں گواہی دے گی. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے شخصیت ہے کہ قرآن کی آیت اور قرآن گواہی دے گا کہ میرے اوپر اس کا خون گرا ہے.
خوش قسمتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور بڑی خدمات ہے کہ ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فائدے کے لیے اور غربا اور مساکین کے فائدے کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ سعید بن یزبوق ایک نوجوان لڑکا وہ مسجد نبوی میں آیا اور دیکھا کہ ایک حسن الوجہ خوبصورت آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے مالدار ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کبھی طریقے کو اپناتے تھے تو مسجد کے اندر زمین پر اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ سعید بن یزبوق وہ لڑکا وہ کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت شیخ جو ہے وہاں پر لیٹے ہوئے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو انہوں نے اپنے متعلق بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ تو ایک لڑکا ان کے بعد جو لیٹا ہوا تھا اس کو کہا کہ گھر جاؤ اور اتنے مال اٹھا کر لاؤ اور اس لڑکے کو دے دو۔ جب یہ سعید بن یزبوق اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہا کہ اتنا مال اور اتنے سارے سامان کہاں سے آئے؟ تو اس لڑکے نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نہیں پہچانتا اس بندے کو، لیکن وہ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، خوبصورت تھے اور اینٹ سر کے نیچے تھی، انہوں نے یہ مان دیے۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انفاق فی سبیل اللہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جنت کی بشارت دی۔ ایک منافق آدمی تھا اور ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، تو منافق کے درخت کا خوشہ جو ہے وہ انصاری صحابی کے گھر پہ چھپ رہا تھا۔ وہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے آنگن میں اس کے جھاڑ کے پورے خوشے گرتے ہیں اور پورا درخت اس طرف لٹکا ہوا ہے، ان سے کہیں کہ یا تو درخت کاٹ دے یا وہ درخت مجھے دے دے۔ وہ منافق آدمی انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس منافق کے پاس گئے اور کہا کہ تم یہ درخت بیچ دو، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ میں اس درخت کے عوض، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس درخت کو خرید کر اس کو دے دے گا، اس انصاری صحابی کو، اس کو جنت میں ایک گھر میں دلواؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، درخواست نے کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلی مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا باغ خریدا اور اس منافق کے پاس گئے کہ یہ ایک درخت تجھے بیچنا ہے اور یہاں پر ہزاروں درخت وہاں پر ہے، اس کے عوض مجھے دے دے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی کا نام غنی ہے، یعنی مالدار اور سخی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سنت ادا